صاحبانی عشق و محبت، توجہ فرمائیے، سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں اصحاب رسول جلوہ گر ہیں، یعنی آفتاب نبوت و ماہتاب رسالت چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور ہدایت کے ستارے جگمگ کرتے ہوئے میرے آقا کے چہرہ اقدس پر نظریں جمائے بیٹھیں۔ اور عالم یہ ہے جنہیں چھوٹی کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ بارگاہ نبوت میں ادب و احترام یہ ہوتا تھا کہ سانس کی آواز بھی دوسرے بھائی سنا کرتے تھے۔ سانس ایک لے رہے تو مجلس میں سانس چلنے کی بھی آواز آتی، اتنا ادب اللہ کے حبیب کا، اتنی محبت اللہ کے رسول سے، سبحان اللہ۔ تو عالم یہ ہے مجلس میں کہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیٹھے بیٹھے خوبصورت ارشاد فرمایا میرے اصحاب، تم جانتے ہو کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں، تمہارے نیک 50 لوگوں کے برابر اس ایک شخص کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ لیوی اصحاب رسول نے جب یہ سنا تو ان کے کان کھڑے ہوئے اور وہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے بعد میں آنے والے ہیں اور وہ ہمارے نیک 50 لوگوں کا اجر پا لیں گے۔ تو ان کو یہ وہم ہوا کہ شاید ہم نے سننے میں غلطی کی ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے نیک 50 یا ان کے زمانے کے جو نیک ہیں وہ والے 50؟ سرکار دو عالم نے واضح کر کے فرمایا ان کے زمانے کے نہیں، تمہارے نیک لوگوں کے 50 لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی تم میں سے جو نیک اور صالح ہیں، اور تعداد ان کی کتنی بتائی؟ 50۔ اچھا، اب صحابہ رسول سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کو دیکھ رہے ہیں اور تڑپ بڑی، آخر پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ وقت کیسا ہوگا، وہ گھڑیاں کیسی ہوں گی، وہ کس طرح کا زمانہ ہوگا، وہ کیا ماحول ہوگا، وہ کیا معاملات ہوں گے کہ جس میں ہمارے جیسے 50 صحابہ کا ثواب ایک شخص کو عطا کیا جائے گا۔ لو بھی سنو، رسول خدا کے غلاموں، اگر سن سکتے ہو تو سنو، اور اگر یہ سننے کے بعد بھی دل میں کوئی تڑپ پیدا نہ ہو، اللہ کے دین کی محبت پیدا نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے قابل ہے۔ اور مردوں کی پھر جگہ دنیا میں نہیں ہوتی، ان کی جگہ مطلب قبرستان والی دنیا، مفہوم یہ، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ پھر وہ تیار رہے پھر کہ اگر اتنی بڑی بات سن کر بھی اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف مائل نہیں ہوتا تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ اب ہمارا اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے، ہماری تڑپ بڑھتی جا رہی ہے، ہماری پیاس بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں فرمائیے وہ کون لوگ ہیں، اور وہ کس قسم کے معاملات ہوں گے، اور کیا ماحول ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر، سنیے گا میرے اور آپ کے آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، سماعت کیجئے گا۔ فرمایا میرے صحابہ، تم جانتے ہو نا کہ ویسے تو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ ہر حال میں لازم ہے۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو آلریڈی نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے، لیکن کچھ حالات ناسازگار ہو جائیں گے، معاملات عجیب ہو جائیں گے۔ اس وقت کچھ حالات اس طرح کے ہوں گے۔ اب یہ حالات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے منہ مبارک سے ارشاد فرمائے ہیں، ذرا سوچنا یہ سن کر کہ کیا یہ حالات آج ہیں یا نہیں۔ ابھی بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں دین کی بات کرنا بہت مشکل ہو گئی ہے، اللہ کے دین کی بات کرنا یہ اس وقت میں ایسے ہے کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ، جیسے زبان پہ آگ رکھنا یا پل صراط پہ چلنا۔ بہت ساری توجیحات ہیں اور بہت سارے مذہبی لوگ پریشان ہیں، وہ سنیں اور درد دل سے سنیں۔ صدقے جاؤں اے مدینے کے تاجدار، بھئی کتنا لطف ہے، کتنا لطف ہے کہ سر چوکھٹ محبوب پہ ہو
اور تسلی و تشفی کے لیے دست محبوب غلام کے سر پہ ہو یا غلام کی کمر پہ ہو تو سبحان اللہ کیا ہی کہنا. سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. تو ایسا تو ہو نا کہ اندر تڑپ اور پھڑک ہے میرے محبوب جانے جانا دیکھ تو صحیح, کرم کی ایک نگاہ تو فرما. سنیے گا جی ذرا. تو سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حال گنوائے. فرمایا کہ سب سے پہلا حال جس دور کی یہ فضیلت میں نے تمہیں بتائی ہے, فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کنجوس ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اس کا تو تجربہ میرا خیال ہے مجھے کوئی جتنی دیر ادھر ہو گئی ہے بڑا ہے. پہلی صفت سرکار دو عالم نے یہ بیان فرمائی, فرمایا کہ لوگ کنجوس ہو جائیں گے. اچھا دوسرا فرمایا کہ وہ خواہشات نفس کے پیرو ہو جائیں گے, یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے. کتنی باتیں ہو گئی؟ آج کا یہ دور ہے. تیسری بات سنو, فرمایا دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے. استغفر اللہ. حالانکہ چاہیے کیا تھا؟ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے, لیکن وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہوں گے. کتنی باتیں ہو گئی؟ اس سے آگے چوتھی فرمایا جسے کو تھوڑی سی عقل ہوگی نا, یا جو بڑا اپنے آپ کو باشعور انسان سمجھتا ہوگا, وہ اپنی رائے اگرچہ غلط ہی ہو اس پہ پکا ہوگا, اس میں مست ہوگا اور اس میں مگن رہے گا. مطلب اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ حق کیا سچ کیا, بس جو میں نے کہا وہ سچ ہے, جو میں نے سوچا چلنے دو. آج ہم بہت سارے لوگوں کو اللہ کے دین سے جب دور دیکھتے ہیں تو وہ بہانے ہی لے حرام کمائی کے حلال بہانے پیش کرتے ہیں. نہیں, شاید آپ نے میرے لفظوں پہ غور نہیں کیا. میں نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ یہ بھی نیا جملہ شاید آپ نے کہیں نہ سنا ہو. بھئی کمائی حرام ہے, بہانے حلال ہیں. کہ جی دیکھیں اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر وہ کریں, پھر کیا کریں. وہ بڑی ایک نازیبا اور دردناک ایک موضوع ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو جو ان کی عقل میں آئے گا وہ اسے ترجیح دیں گے, اس ترجیح میں مست رہیں گے, مگن رہیں گے. فرمایا میرے صحابہ سنو, اگر یہ دور آ جائے نا تو میں تمہیں اللہ کا حبیب ان لوگوں کی بات فرما رہا ہوں کہ اس دور میں جو لوگ ہوں گے اور ان کا دور اور یہ وقت اور یہ عذر یہ معاملات چل رہے ہوں گے, تو اب ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اچھی بات کہنا اور برائی سے منع کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کسی کو سمجھانا. دیکھیں جی, جب معاشرہ کنجوسی پہ کمر باندھ لے, معاشرے کو سمجھانا مشکل ہے. ایک دو آدمی کنجوس ہوں تو کوئی ایشو نہیں, وہ 200 کا 200 بندہ بیٹھا سارے ایک کو جائے ہو گئی یار, اب کیا ہوگا؟ اچھا پھر اور کیا وضاحت ہے اس کے بیچ میں کہ خواہشات نفس یہ اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ نفسانی خواہش کو ترجیح دیں گے, اور دنیا دنیا دنیا. اور جدو مریں گے دیکھا جائے گا یار, بڑے لوگوں کو ہم نے سنا ہے جدو مریں گا دیکھا جائے گا. مجھے ایک اکبر بھائی کہتا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں آپ مرنے کی باتیں کرتے ہیں, قبر ہی یاد کراتے رہتے ہیں, کوئی دنیا کی باتیں کرے. میں نے کہا میرے پیارے بھائی دنیا کی باتیں کرنے کے لیے آپ کافی ہیں نا, تو میری یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے, میں اپنا کام کر رہا ہوں, آپ اپنی کریں. تو میرے آقا فرماتے ہیں موت کو اکثر یاد کیا کرو, اکثروا ذکر حاضم لذات الموت. فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے. اچانک ہم نے دیکھا ہے, وہ ایک بھائی تھا تو وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے گزر رہے تھے, وہ کہتا وہ جنازہ آ گیا, جنازہ آ گیا. میں کہا واہ کلمیاں تیرے نال بے وفائی دی انتہا ہو گئی. زمانے والیاں نے کلمے نو اچھی پڑھیا تے موتاں تے پڑھیا, کاش زندہ بھی اسے ہردے جاں بنا لیں, کاش زندہ اس کا حسن محسوس کریں. آپ غور کر کے دیکھ لیں, 10 بندے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں, لوگ اکثر کہیں گے کوئی مر گیا. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ زندہ انج پڑھ دے ہی نہیں, زندوں کا یہ سٹائل نہیں رہا. زندہ کیا کریں گے؟ آج کسی گلوکار کو بلایا جائے اور آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں تماشائی ہمارے نوجوان, یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں, بابے نے تو بیچارے تھے اللہ وال مسجداں
ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਟائم سوتے ہیں نا. اور رات ਨੂੰ نیند نہیں آتی, وہ پھر 3 بجے کھڑے ہو کے تو وہ اکثر وہ سردیوں میں وہ اذان شروع کر دیتے ہیں, یا کوئی اسپیکر کھڑکا کے کہتے میں ہوں جاگے ہاں تو تسی کانوں سوتے, اٹھو تسی بھی سارے. اچھی بات ہے. سنیں جی ذرا, تو ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ آج برائی کے لیے فیسٹیول ہے, محنت ہے, خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہیں, اور پھر وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کہ جن چیزوں کو خدا رسول نے حرام قرار دیا ہے تو وہ ان کو حلال کرنے کے لیے وہ کوشش کریں گے. جیسے ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی موسیقی تو روح کی غذا ہے. میں نے کہا ہاں روح کی غذا ہے, پر منافق کی روح کی غذا ہے. آپ نے ایک لفظ چھوڑ دیا پیارے بھائی, ذرا جملہ ٹھیک کرے. مومنوں کی روح کی غذا کب سے یہ موسیقی ہونے لگی؟ مومنوں کی روح کی غذا تو اللہ کا قرآن ہے, سونے نبی کا فرمان ہے. اچھی بات ہے, اچھی نصیحت ہے, اچھی گفتگو ہے, اچھا کلام ہے. اسی لیے فرمایا گیا, فرمایا کہ حکمت دانائی یہ مومن کا خزانہ ہے, یہ جہاں سے ملتا ہے تم اسے حاصل کر لو. تو سن کے جی ذرا, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جب اس قسم کے حالات ہوں گے اور اس زمانے میں انہیں اچھی بات کہنا اور برائی سے منع کرنا بڑا مشکل لگے گا, تو فرمایا اس زمانے میں جو شخص کے پہلے اچھی بات کا حکم کرتا تھا, برائی سے منع, لیکن حالات کی وجہ سے پریشان ہو گیا, دکھی دل ہو گیا, فرمایا پھر گھبراؤ نہ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر حال میں ہوتا ہے, لیکن اگر اس دور میں تم آؤ تو وہ لوگ یا جو آئیں گے تو فرمایا ان پہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام اور قرآن اور اسلام نافذ کریں. اپنی ذات پر کیا کریں؟ قرآن نافذ کریں, اسلام نافذ کریں, پیارے رسول کے ارشادات کو نافذ کریں. تو فرمایا اس وقت پھر اپنی جگہ پہ تم قائم رہنا. پھر اگر کسی کو زیادہ نصیحت نہ بھی ہو سکے تو خود دین کی خوشبو سے اپنے سینے کو معطر رکھنا, تم گناہ نہ کرنا. کیا فرمایا؟ آپ جملے پہ توجہ نہیں فرما رہے. تم خود برائی, مطلب کسی کو منع نہ کرنے کی طاقت ہو, یا کچھ سن نہیں رہا, ٹھیک ہے 2-4 بار کہا نہیں سن رہا, تو خود مضبوط ہو جاؤ. کیوں؟ دین سب سے پہلے لنفس ہی ہے, پھر بعد میں لغیرہ ہی ہے. کہ بھئی یہ کیسی بات ہے کہ اپنا گھر تو وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, لوگوں کے دروازوں پہ آپ بلب لگانے شروع کر رہے ہیں. تو فرمایا سب سے پہلے لنفس ہی, تو اپنے دین پہ تو عمل کرنا. فرمایا کتاب و سنت پہ عمل کرنے کہ اس وقت تم جو تگ و دو کرو گے اپنی ذات پر مضبوطی سے, تو فرمایا وہ بندہ کہ جو اس حال میں اس دور میں مضبوطی سے اپنی ذات پر اللہ رسول کو نافذ کرے گا, قرآن و سنت کو, احکام شریعت کو نافذ کرے گا, اور اللہ کی یاد اور رسول اللہ کے ذکر سے اور دین اسلام کی محبت سے ارکان اسلام کی ادائیگی کے ساتھ جڑا رہے گا. فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ, تم جیسے 50 صالح اور نیک لوگوں کا اس ایک شخص کو ثواب عطا کیا جائے گا. بھائی انتہا ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے, یہ جنہوں کہتے ہیں نبی اخیر ہے. بھائی سوچ سکتے ہیں آپ؟ اب یہ دل میں وہم پیدا ہوگا جی صحابہ 50 صحابہ جیسے ثواب, یہ کیسے پاسبل ہے؟ اصل میں اس میں ایک نقطہ ہے. جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ کوانٹٹی کی بات ہے, یہ کوالٹی کی بات نہیں ہے. یہ بھی نقطہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. مطلب بعد والے آنے والے کیسے صحابہ سے افضل, یہ پاسبل ہی نہیں ہے بھائی.